من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وآلانا وأولنا وغوثنا وغيثنا وغياثنا ومغيثنا وعوننا وعيننا وعياننا ومعيننا محمدا عبده ورسوله. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان اللعين ومن الشيطان اللعين الملعون الرجيم. بسم الله السميع العليم وبوجهه الكريم وبسلطان القديم الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الحنين المكين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمامی حباب بارگاہ رسالت مامی حدیت و دوسرا پیش کرے انشاءاللہ برکت ہوگی. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة الله. وہ سویلا نظار پھرتے ہیں، وہ سویلا
بہار پھرتے ہیں تیرے دن بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں سبحان اللہ مانگتے تاجدار پھرتے ہیں واہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں ہر قسم کی تعریفات و توصیفات ہر قسم کی تمہیدات و تمجیدات واللہ ہر قسم کی ریاضات و عبادات تشویق جی ہر قسم کے رکوعات و سجودات اللہ خلاق عالم وحدہ لا شریک کی ذات بابرکات کے لیے سزاوار ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی ہے سبحان اللہ لاکھوں اربوں کروڑوں درود و سلام صدر بزم میں بشاں معصوم آمنہ سید انس و جاں سجدہ گاہ قدسیاں مخدوم فرشتگان حاضر و ناظر این و آن مالک و مختار جنین و جنان حجدہ ہزار عالم کی حقیقی روح رواں تتم ماہ دوران خاتم المرتبت نبی رحمت شفیع امت حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار گوہر بار ہدیہ قیمت پیش کرنے کے بعد نہایت واجب احترام بزرگوں عزیز نوجوانوں بسط احترام و تعظیم و اکرام و تسلیم پردہ نشین مایہ اٹھانے سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام اسلامی سال کا یہ چھٹا مہینہ ہے جمادی الثانی جمادی الاخر بھی اسے کہتے ہیں اس ماہ مبارک میں اسلامی تاریخ میں دو واقعات رونما ہوئے ایک تو اسی جان کی 20 تاریخ کو دختر رسول حسنین کی امی جان زوجہ مرتضیٰ پاکیزگیوں کی سلطان خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ زہرا کا جشن ولادت بسعادت تشریف آوری جلوہ گری ورود مسعود دوسرا اسی ماہ مبارک کی 22 تاریخ کو سلطان العاشقین امام المتقین
شاید یہ رہ دو مگر امام المتقین امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر کا وصال پرملال انتقال باکمال ہوا۔ آج جس ٹاپک پہ جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر کے فضائل، سبحان اللہ، محاسن، مناقب۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ میری زبان پہ حق حق جاری فرمائے، سب کو آپ کی سیرت سن کے سنا کے اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا اس دنیا میں آنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم سے 2 سال 10 مہینے 10 دن بعد میں ہوا، اور اتنا ہی حضور کے بعد آپ اس دنیا میں ٹھہرے۔ آپ کے والد کا نام ابو قحافہ ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے، ابو بکر، صدیق، عتیق، یہ آپ کے لقب ہے۔ بے شک قرآن میں بہت سی آیات بینات آپ کی شان پاک میں نازل ہوئی ہیں۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کمال کی ہستی ہیں، جتنے کمال، جتنے فضائل، جتنے مناقب اللہ نے حضرت صدیق اکبر کو عطا فرمائے ہیں، شاید کسی صحابی کو اتنے نصیب نہ ہوئے ہوں۔ حضرت صدیق اکبر سابقون الاولون، پہلے مسلمانوں میں مسلمان ہیں۔ آپ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لائے، اور یہ وہ عاشق رسول ہے جس نے بہت سے عاشقان رسول کو خرید کر آزاد کیا ہے۔ بالخصوص حضرت بلال کو بھی حضرت صدیق اکبر نے خریدا ہے، پھر آزاد کیا ہے۔ کوشش کروں گا کہ نہایت اختصار کے ساتھ مختصر آپ کے فضائل بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ قبول فرما لے۔ اگر کوئی حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتا ہے تو اللہ کا رسول خوش ہو جاتا ہے۔ ذرا توجہ، بڑی مہربانی۔ آج کی طرح جیسے آج جھڑی لگی ہوئی ہے، ایسے ہی جھڑی لگی ہوئی تھی۔ رستہ جنگل کا ہے، بادل بنے ہوئے ہیں، آندھی چل رہی ہے، عصر کا وقت ہے، تو جنگل کے بیچ ایک قافلہ تجارت کا جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک ان میں آقا ہے، ایک ان میں غلام ہے، ایک خودی خان ہے۔ خودی خان اس شخص کو کہتے تھے، جب یہ عرب کا دستور تھا قافلے چلتے ایک ایسے آدمی کو ساتھ لیتے جس کی آواز نہایت سریلی ہوتی، وہ عربی میں اونٹوں پہ بیٹھا اشعار پڑھتا، اور ان اشعار کی مستی میں ان کی آواز کے جادو سے
اونٹ ذرا تیز چلنے لگتے. جس قافلے کا سردار ہے وہ کہتا ہے اپنے غلام کو ذرا اونٹوں کو ہکاؤ. ہودی خان کو کہو کہ اپنی ہودی تیز کر دے. چونکہ شام ہونے والی ہے، بادل برسنے والا ہے، آندھی تیز ہو رہی ہے. سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے ہم جنگل کا رستہ نکل جائیں. پوری توجہ، بڑی مہربانی. ابو بکر صدیق کے ایمان لانے کی باتیں کر رہا ہے. اگر سورج غروب ہوتا ہے تو آپ جنگل کے اس گھنونے رستے سے نکل جاتے ہیں. پھر اپنے غلام کو کہتے ہیں دیکھو یار کوئی سر چھپانے کی جگہ، کٹیا نظر آ جائے، گڈیلا نظر آ جائے. غلام اوپر چڑھ کے ٹیلے پہ کھڑا ہو کے کہتا اور تو کچھ نہیں، ایک کلیسا نظر آتا ہے، گرجا. حضور علیہ السلام کے اعلان نبوت کرنے سے پہلے عیسائی حق پر تھے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کا دور تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے ڈنکے بج رہے تھے. ہر طرف آپ کی عزت و عظمت کے چرچے ہو رہے تھے. آپ کے پھریرے چار باغ عالم میں لہرا رہے تھے. جگہ جگہ انجیل کے مدارس تھے، کلیسا تھے. گرجا یعنی جیسے ہماری مسجد ہیں ان کے کلیسا ہوتے تھے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اس کلیسا کی طرف رخ موڑ دیا، رستہ چھوڑ دیا، اس کلیسا کی طرف رخ موڑ دیا. اندھیرا چھانے لگا تو آپ نے جا کر اس کلیسا کے دروازے پہ دفتر ڈاک کر دیا. اندر سے غلام آیا تو جو ہی اس نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا تو فریفتہ ہو گیا کہ ماشاءاللہ اتنا حسن و جمال، اتنی چہرے پہ رونق، اتنی نورانیت، ایسا میٹھا نوجوان. حضرت صدیق اکبر نے کہا بھائی ہم مسافر ہیں، رات رہنا چاہتے ہیں، اگر اجازت مل جائے. اس غلام نے کہا کہ یہاں تو کسی کو رات رہنے کی اجازت نہیں ہے. 40 سال ہو گئے ہیں اس گرجا میں کوئی مسافر رات نہیں رہ سکا. ہمارے پوپ کا، ہمارے پادری کا آرڈر ہے کہ یہاں کو رات نہ رہے، کیونکہ آج سے 40 سال پہلے یہاں ایک مسافر ٹھہرا تھا جس کا وجود نجس تھا، پلید تھا. تو کئی سال تک ہمارے پوپ کو یہاں عبادت میں مزہ نہیں آیا. اس نے آرڈر بند کر دیا ہے. ایک بات آپ سن لیں غور سے، بڑی توجہ سے. غصہ تو آپ کو لگ جائے گا لیکن فرق نہیں ہے. ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں بیٹا پاپا ممی. آپ کو پتا کتنی بڑی سازش ہے. آپ اپنے بچوں کو پادری کہہ رہے ہیں. پاپا لفظ پوپ سے نکلا ہے. پوپ جو سب سے بڑا پادری ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پوپ. اور آپ اپنے بچوں کو ترغیب دے رہے کہ ہمیں پادری کہو، ہمیں پاپا کہو. خدا کے لیے اپنے بچوں کو روکیے. عربی طرف ابا جان کہا کریں، بابا کہا کریں. یہ لفظ پاپا کہلانا چھوڑ دو، ورنہ کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں پکڑے جاؤ گے. ہم تو اپنے بچوں کو عیسائی بنا رہے ہیں اور بڑا فخر کرتے جب بچہ کہتا ہے پاپا. یار کچھ خیال کرنا چاہیے. ہاں میرا مضمون یہ نہیں الغرض. اس نے کہا کہ ہمارے پوپ نے، ہمارے پادری نے، ہمارے بڑے نے بند کر دیا ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے کہا جاؤ
اپنے پادری سے کہو کہ اس طرح کوئی مسافر نے مراد لینے دیتے، اگر اجازت ہو گئی تو ٹھیک ہے، ورنہ خیام ہمارے پاس ہے، باہر جگہ میں لگا لیں گے۔ پوری توجہ سے وہ جاتا ہے، اپنے پادری کو کہتا ہے کہ بھئی اس طرح مسافر ہے، آگے سے جواب سنو۔ وہ کہتا ہے مجھے آج کل کسی کے آنے کا انتظار ہو رہا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں، جاؤ پوچھو اس کا نام کیا ہے۔ وہ آئے تو پوچھا بھی آپ کا نام کیا؟ آپ نے کہا، فرمایا عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ وہ چلا گیا، جی وہ نام بتاتا ہے عبداللہ ابن ابی قحافہ۔ اس نے کہا جو پھر پوچھ کر وہ آیا کہاں سے ہے؟ پھر گیا، آپ نے فرمایا میں وادی ام القریٰ، یعنی سارے شہروں کی جو ماں شہر ہے، یعنی مکہ المکرمہ سے آیا ہوں۔ واہ 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 مجھے کہیے سبحان اللہ، ذرا جا کے بیٹھیے، بڑی مہربانی۔ آپ صبح مجھے بھی مزہ آتا ہے جب آپ کہتے ہیں۔ اچھا پھر اسے کہا پوچھو وہ وادی ام القریٰ جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں، وہ جب تیسری مرتبہ تو حضرت صدیق اکبر کا پارا چل چکا تھا۔ فرمایا یہ کیا مذاق ہے؟ میں رات رہنے دینا، رہنے دو، نہیں تو جان چھوڑے، یہ کیا بات ہے؟ کہاں سے آئی ہے وہ؟ فرمایا جاؤ اسے کہہ دو وادی ام القریٰ جہاں کھجوروں کے جھنڈ ہیں، جہاں پہاڑوں کی چوٹیاں ہیں۔ وہ پھر آیا، جی ہمارا پادری پوچھتا ہے کہ آپ کس قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں؟ اور اسے کہہ دو قبیلہ قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ وہ پادری کہتا ہے جاؤ جلدی کرو، اس آدمی کو بغیر ایک سیکنڈ تاخیر کیے اس کو اندر لے آؤ۔ اب اس غلام کے دماغ کا توتے اڑ گئے بھی کہاں 40 سال تک ملاقات نہیں، کہاں اتنی بے قراری کے جلدی لے کر آؤ، کہاں انتظار، کہاں کسی سے بیزار، کہاں کوئی آدمی رات ٹھہر نہیں سکتا، کہاں بڑی بے قراری سے انتظاری ہو رہی ہے۔ تو وہ کہا جناب ہمارا کوپ آپ کو بلا رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اس کے پیچھے پیچھے گئے تو سب سے آخر میں ایک چھوٹے سے کمرے میں مصلی بچھا ہوا ہے، مصلی پہ بیٹھا وہ اپنے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے۔ اللہ کرے آپ بھی تسبیح کرنے کی عادت پالیں، اللہ کرے آپ کو بھی رب کی عبادت کا مزہ آنے لگے۔ ہمیں تو عبادت میں مزہ نہیں آتا، نہ ہمیں نماز میں مزہ آتا ہے۔ مزہ کہاں سے آئے جب ہمارے پیٹ تو حرام سے بھرا ہوا ہے، ہماری زبان میں وقت وقت میں جھوٹ رہتا ہے، جب ہم ایک دوسرے کے گرے کرنے میں تلے ہوئے ہیں، جب ایک دوسرے کی چگلیاں کرنے میں تلے ہوئے ہیں، جب ہم دوسرے کو اپنے سے نیچے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں، عبادت میں مزہ کہاں سے آئے؟ ہماری ادھر ذرا توجہ۔ جب باپ نے جا کر سلام کیا اس دور کے مطابق، اس نے کہا بیٹھیے۔ حضرت صدیق اکبر بیٹھ گئے۔ وہ اٹھتا ہے، 450 سال اس کی عمر ہے، ضعیف العمر ہے، اس کے جو پپینے ہیں وہ ڈھل چکے ہیں، یہ آنکھوں پہ آ چکے ہیں۔ اس نے صندوقچہ کھولا، ایک بخشیدہ کتاب نکالی، یا مجھے کا سبحان اللہ، بخشیدہ کتاب نکالی، چراغ جلایا، کبھی کتاب کو کھولتا ہے، ورق پہ دیکھتا ہے، کبھی ابو بکر صدیق کے چہرے کو دیکھتا ہے، سبحان اللہ، کبھی وہ ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے۔ بڑا وقت گزر گیا، اس کے بعد کہتا ہے یا امیر المومنین و امام المتقین ابا بکر الصدیق، ذرا ہاتھ بڑھائیے میں بوسہ دے لوں۔ حضرت ابو بکر صدیق حیران رہ گئے، آپ نے یہ الفاظ کب سنے تھے؟ آپ نے میرا نام ابو بکر صدیق نہیں ہے، میرا نام ہے عبداللہ ابن قحافہ۔ میں نہیں جانتا امیر المومنین کون ہوتا ہے، میں نہیں جانتا امام المتقین کون ہوتا ہے۔ آپ نے سن لے، تیرا نام ہے عبداللہ ابن قحافہ، اگر تو واقعہ وادی ام القریٰ سے رہنے والا ہے، میری کتاب بتاتی ہے وہ وقت قریب آ گیا ہے جب آخر الزمان نبی اس دنیا
تشریف لانے والا ہے، آخر الزمان نبی اعلان کرنے والا ہے، تو اس پہ ایمان لائے گا، اس کا امتی بنے گا، اس کا غلام بنے گا، جب وہ دنیا سے جائے گا تو اس کا مسند نشین ہوگا، اس کا غلام ہوگا اور اس کا جانشین ہوگا، تیرا نام وہ ابو بکر صدیق رکھیں گے اور تم مومنوں کا امیر ہوگا، متقین کا امام ہوگا۔ آپ بڑے پریشان ہوئے، یہ کیا بابا کہہ رہا ہے، یہ کیا گجراتیں ڈال رہا ہے، یہ کیا باتیں کر رہا ہے؟ لیکن آپ کے دل میں تجسس پیدا ہو گیا، آپ سوچنے لگے اگر کوئی نبی آنے والا ہے تو وہ محمد بن عبداللہ ہو سکتا ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا، چونکہ جو میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، جو میں نے کتابوں میں دیکھا ہے، وہ پورے کے پورے وصف نبیوں والے میرے محمد بن عبداللہ میں موجود ہیں۔ توجہ ہے حضرات؟ سبحان اللہ، بات آپ کو میری سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ آپ نے جلدی جلدی سمانے چل مدینے کی راہ لی، ادھر قدرت کو کچھ اور منظور تھا، ادھر نظام کائنات بدلنے لگا تھا، ادھر کچھ اور نظام چل رہا تھا، ادھر کچھ اور نظام چل رہا تھا۔ ابو بکر گھر سے نکلے تو رسول نے اعلان نبوت کر دیا۔ اب مکے والے کب برداشت کرتے تھے کہ ہمیں قوتوں سے ہٹائے؟ مکے والے کب برداشت کرتے تھے کہ ہمیں گزرا جیسی کبھی عادت سے بات کرے؟ مکے والے کب برداشت کر سکتے تھے کہ ہمیں مسلموں جبل سے روکے؟ وہ کب برداشت کرتے تھے کہ غلام اور آگ کا ایک پلیٹ میں کھائیں؟ وہ کب برداشت کر سکتے تھے امیر و غریب کا فرق مٹ جائے؟ وہ کب برداشت کر سکتے تھے کہ خوبصورت اور بدصورت کا فرق مٹا دیا جائے؟ ان کی گھٹی میں یہ باتیں شامل تھی اور وہ رسول اللہ کے درپے ہو گئے۔ کل تک جو صادق و امین کہتے تھے، آج وہ محمد کے دشمن بنے پھر رہے ہیں۔ کل تک جو رسول کو عزت کی نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج ان کی نظروں میں سب سے کم تر شخصیت وہ محمد بن عبداللہ ہے۔ بابی مدان حضرت توجہ، بڑی مہربانی۔ حضرت ابو بکر صدیق نے مال بیچا، جلدی خیال کیا کہ معلوم ہوتا ہے میری قسمت کا ستارہ آج بچنے والا ہے۔ یا رب جی کا سبحان اللہ، میری قسمت کا ستارہ آج پر ہونے والا ہے اور یہ سریا میرے قدموں میں جھک جائے گا۔ آپ تشریف لائے تو مکے سے 2-4 منزل دور ہی ابو جہل سے ملاقات ہو گئی۔ ابو جہل کا نام تھا عمرو بن ہشام۔ کہنے لگا ابو عبداللہ ٹھہر، کہاں سے آ رہا ہے؟ یار تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا۔ کتنی دیر ہو گئی؟ مہینہ 2 ہو گئے ہیں، تو تیرے بعد ایک مکے میں چار چل گیا ہے، ایک عجیب کیفیت ہو گئی ہے۔ کیا کیفیت ہے؟ کہا تیرا انتظار کر رہا تھا، تیری میں اڑیل رہا تھا تجھے کہ تو آئے، چونکہ تو صاحب الرائے ہے، تو پنچایت کا خرپیش ہے، لوگ تیری بات مانتے ہیں، تو چلا گیا۔ محمد بن عبداللہ ابو طالب کے یتیم نے اعلان نبوت کر دیا۔ تو ایسا کر، خرچ میں کرتا ہوں، انتظام میں کرتا ہوں، سٹیج لگاتا ہوں، لوگوں کو بلاتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو اس پہ چل کے کہہ دے محمد جھوٹا ہے۔ توجہ توجہ، جو جملہ ابو بکر کی زبان سے نکلا وہ سننے کے قابل ہے۔ آپ نے فرمایا یار خیال کر، محمد بھی کہتا ہے اور جھوٹا بھی کہتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ویسے بھی تو مجھے کہہ رہے صاحب الرائے، صاحب الرائے یہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف کی بات کرے۔ صاحب الرائے اسے کہتے ہیں جو دونوں کی بات سنے، فریقین کی بات سنے، بات سننے کے بعد جو حق ہو وہ اعلان کرے۔ یہ بات اصول کی ہے۔ اب تیری بات میں نے سن لی ہے نا، ذرا محمد سے بھی مل تو لوں، محمد کو بھی مل تو لوں نا، اس سے بات تو کر لوں نا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابھی تک عبداللہ ابن قحافہ کے نام سے جانے جاتے تھے، آپ نے سامان اتارا، سیدھے اس کا شانہ پہ گئے جس کا شانہ پہ جبریل بھی گردن جھکا کے آتا ہے، جب اسرائیل بھی بھیک مانگنے گردن جھکا کے آتا ہے۔
وہ گھر ہے سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ الکبریٰ کا. سیدو اونچی کہو سبحان اللہ. تمہاری نانی کا ذکر کر رہا ہوں, اماں کا ذکر کر رہا ہوں. پوری کائنات کی عورتیں ممائے حوا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو اماں خدیجہ کی پورا ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو واللہ باللہ اللہ ساری کائنات کی عورتوں کا پلڑا ہورا ہو جائے گا. خدیجہ کا پلڑا بھاری نکل جائے گا. دکبر بات کیا, اندر سے آواز ایماننت کون؟ آواز انا عبداللہ ابن ابی قحافہ. کیسے آنا ہوا؟ فرمایا محمد کہاں ہیں؟ فرمایا وہ تو گھر پر نہیں ہوتے. وہ گھر پر تو نہیں ہوتے. جس سے اس کا لو ہے, جس نے لگا رکھی ہے, وہ تو اسی کے پاس ہوتا ہے. خدا کرے تیری کسی سے لگ جائے, خدا کرے تیرا دل کسی سے جڑ جائے, خدا کرے کسی کے عشق کی چوٹ تیرے سینے پہ لگ جائے. کہاں ہوتے ہیں؟ فرمایا وہ مکے سے باہر نکلو گے, غار میں ہوتے ہیں, غار میں وہ اپنے رب کی عبادت کر رہے ہو. کدی منگیا دعاواں سی یارا دے وچ, کدی روندا رہیا جا کے غارا دے وچ. زندگی ساری سونا نبی مصطفیٰ تیری بخشش نے رب نو مناتا رہیا. حضور ساری زندگی تیرے لیے آنسو بہاتے رہے. تو نے کبھی بھی حضور کے لیے بیٹھ کر درود پاک کی محفل نہیں سجائی ہے. تو نے کبھی اپنے بچوں کو نہیں کہا کہ آؤ بیٹھو بیٹا بیٹھو, مجھ سے پیسے بھی لو اور میرے نبی کی ذات پہ درود بھی پڑھو. یہ عشق کی دولت ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتی. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے, امی لگن جو پڑھائے نہیں جاتے. ہر ایک کے حصے میں کہاں دیدار کی دولت ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے. حضرت صدیق اکبر خرامہ خرامہ غار میں پہنچے. ابھی یہ غار کے قریب پہنچے تو میرے محمد الرسول اللہ غار سے باہر آ گئے. پہلا جملہ جو میرے محمد کریم سی زبان سے نکلا, سنو ذرا جا کے ذرا, بڑی مہربانی ہے. اگر تو یہ جملہ سن کے مجھے داد دے گا میں سمجھوں گا بھی تو محفل میں بیٹھا نہیں ہوا ہے.